بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ آج کا بیان اللہ رب العزت کے خوف کے متفرق احوال کے بارے میں ہے۔ قرآن شریف کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت فرما رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے آپ کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کا دن، میرا کیا حال ہوگا؟ ہائے میری بربادی! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پر پڑھا، پھر بیٹھ کر پھر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، ان کی بیوی بھی ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا میں وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فَإِذَا النُّقِيرَ فِي النَّاقُورِ آیت پر پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے کونے سے آواز آئی، کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس طرح بار بار پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ اس طرح حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے خبر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا ہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو یہ سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سفیان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے
جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو رو سکے وہ روئے، جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت ہی بنا لے۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پوंچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت معلوم ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچتے ہیں۔ ثابت رحمۃ اللہ علیہ بنائی کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو کہ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، تو رویا نہ کرو۔ تو کہنے لگے کہ آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھاوے سے، نشے سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہ ہے وہ رونا کہ اس کے ایک آنسو میں بھی آنکھ سے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب اخبار کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اللہ کے خوف سے روتا اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیسا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید ہے، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقین اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہاں جنت میں داخل کر دو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ ایسی حدیث مجھے سناؤ جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ محترم دوستو، جب اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ اور عبادت گزار انبیاء کرام اور صاحب کرام جن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، پھر بھی وہ اپنے اعمال پر فکر مند تھے اور اپنے سجدوں میں آنسو بہایا کرتے تھے، دن رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے اور آنسو بہایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں کہ آج ہم زندگی کے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ نہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، نہ ہمیں آخرت کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنے اعمال کی درستگی اور اللہ کا خوف پیدا کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔